بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پہلا موضوع تو ہمارا جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی چند دن پہلے سرسری بات میں نے کی تھی، لیکن سیر حاصل بات تو آج بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ وی لاگ کی اپنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہیں، لیکن چند چیزیں میرا خیال ہے میں ریکارڈ پہ لے آؤں۔ یہ میرا بھی ایک پیشن ہے اور میری اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ آج کی خبروں میں وہ یہ ہے کہ 1300 کے قریب اسرائیلی جو ہے جہنم واصل ہو چکے ہیں اور 1500 سے زیادہ کچھ زیادہ فلسطینی جو شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر ہے ہی نہیں کہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مجھے پاکستان کے اندر جو ہمارے دانشور ہیں اور جن کے پاس اس چیز کا کوئی واضح نہ ان کو اس کی کلیئرٹی ہے نہ اس کا کانسیپٹ ہے، لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ہمیں کہا جاتا ہے جی تبازمائی کریں، ہم تبازمائی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ خبر یہ نہیں ہے کہ فلسطینی شہید ہوئے، کیونکہ یہ تو 1948 سے جب سے یہ اسرائیل کو ایک کانٹا کہ وہ کہتے ہیں دل یزداں میں کانٹے کی طرح جو ہے ان کو ڈالا گیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے آخر میں تقریباً 1916-17 کے درمیان، مجھے نہ تاریخ صحیح طرح ذہن میں نہیں ہے، ایک سائکس پیکو معاہدہ ہوا تھا فرانس اور برطانیہ کا، جس میں مسلمان دنیا کی تقسیم کی گئی تھی کہ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑنا ہے تو کہاں کا کرنا ہے، تب ہی اسرائیل کے لیے ایک گنجائش نکال دی گئی تھی۔ جو سطحی باتیں ہوتی ہیں مجھے اس میں نہیں پڑھنا کہ جی بڑا اسرائیل کا سر سوکھ ہے، جو انہوں نے اور کام کیا، ہم نے اور کام کیا، ایک پوری تاریخ ہے۔ ہم چونکہ سطحی باتیں کرتے ہیں، ہم اس تاریخ میں پڑھے بغیر، میرا یہ خیال ہے کہ جی آپریشن الیکسا فلڈ ہے یا آپریشن الیکسا طوفان کہہ لیں، یہ جتنے انہیں مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے کر لیے۔ دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے آپ نے حالت دیکھی تھی، اس کو تسلیم کر چکا ہے، اسرائیل کو باقی مسلمان ممالک تسلیم کر رہے ہیں، ایجپٹ پہلے تسلیم کر چکا تھا، جارڈن تسلیم کر چکا تھا، اور اب اصل آگے تھے امتحان سعودی عربیہ کا۔ سعودی عربیہ بڑے عرصے سے 20-22 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کرے تاکہ اس سے کچھ تھوڑا سا ان کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے۔ بہرحال پاکستان کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ کچھ چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ بہت ساری چیزوں کے اندر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر نافذ کر دی جاتی ہیں تو وہ آگے سے رجسٹ نہیں کرتے، لیکن وہ معاملات اور ہیں۔ مذہبی معاملات کے اوپر، مذہبی جذبات کے اوپر کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کی چیز کی کوشش کی گئی، ریئیکشن آیا۔ سعودی عربیہ جو ہے ایک عرصے سے اسرائیل کے ساتھ بڑے خفیہ تعلقات رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک نوم سٹی بن رہا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ سب سے بڑا بینیفیشری اسرائیل ہوگا۔ وہ اوپر ان کے نارتھ ویسٹ سائڈ پہ وہ جو علاقہ ہے ان کا سعودی عربیہ کا آخری جو صوبہ ہے اس میں جا کے وہ بنا رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں اسرائیل بینیفیشری ہے۔ کجا یہ کہ پچھلے مہینے جب ان کے وفد آیا جائزہ لینے کے لیے ریاض میں، تو وہاں انہوں نے عبادت گاہ بنا کے دی جہاں پہ انہوں نے یہودی عبادات کی۔ ایک خبر کے مطابق تو مدینہ کے بھی جا کے مضافات میں، مکہ کی مضافات میں، حالانکہ ان کے مضافات میں بھی حرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا داخلہ بند کرا کے گئے تھے اور وہاں ان کو عبادت کرتے دکھایا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپریشن الیکسا فلڈ کے بعد اب گنجائش ہے، اب ہمت ہے کسی کی وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے؟ جنہوں نے ایمبیسی بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اب 4 دفعہ سوچیں گے عملہ رکھیں گے نہ رکھیں۔ چنانچہ پہلا مقصد اچیو ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہے تھے تعلقات ان کے بن رہے تھے مسلمان دنیا کے؟ کیونکہ یہ مسئلہ بالکل اب جیسے کشمیر نہیں آہستہ آہستہ انڈیا نے قبضہ کر لیا 5 اگست 2019 کو، اسی طریقے سے اب یہ پورا فلسطین جو ہے غصب ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ چنانچہ آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں آج ہر ٹیلی ویژن پہ جس جگہ چینل کھولیں یہی فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ابن بزدل ایک ڈی این اے جن کے بزدلی پہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جی تباہ ہو جائیں گے فلسطینی، اور فلسطینی بابا روزانہ مرتے تھے، انہوں نے کہا ایک ہی دفعہ مر جاتے ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا کہ جی کل چند دنوں میں وہ اسرائیل نے کہا کہ چھوڑ دو، اگر میں سارے مار دوں گا جتنے 18 لاکھ یا 20 لاکھ الغزہ کی پٹی میں جتنے لوگ رہتے ہیں، مار کے دیکھیں۔ یہ بنیادی طور پہ جو اگلا سٹیپ ہے جو میں نے بتانا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے اندر ڈرا ان کریں گی۔ یہ جب بھی ہوا ہے
1956 کے اندر جب جمال عبد الناصر نے نہر سوئز اپنے قبضے میں لی تو برطانیہ اور فرانس اور اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے حملہ کیا، روس آ گیا. کیا ہوا؟ فتح مصر کی ہوئی، انہوں نے نہر سوئز جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لی. یہ بھی دیکھ لی سیریا، شام کو یہ کس طریقے سے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے اور سارے ملکوں کے ساتھ مل کے سیریا کے اندر ان کے حصے بکرے ہونے والے تھے کہ روس پہنچ گیا. جیسے روس پہنچا جنگ میں حصہ اعلان کر دیا. کیسے دم دبا کے بھاگے. اس سے پہلے دیکھ لیں ساؤتھ چائنا سی، جہاں پہ چین نے تھوڑے سے اپنے آپ کو پھیلایا اور وہاں جزیروں پہ قبضہ کر لیا. امریکہ نے کہا جی عالمی جنگ چھڑ جائے گی. یہ کوئی بات ہے آج سے 10-12 سال پہلے کی. اس نے کہا چلو چھڑ جائے. سارے ایٹمی ہتھیار تیار ہو گئے، زیادہ شور نہیں مچا لیکن سارے کام ہو رہے تھے. وہاں سے امریکہ دم دبا کے بھاگا. کسی نے نہیں دیکھا کہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر کوئی جھگڑا ہو رہا ہو یا سیریا میں ہو رہا ہو. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک بات پتہ ہے، قرآن نے ایک بات کی ہے. اور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، آج سے کوئی 35 سال 40 سال پہلے کی بات ہے. اور تفسیر میں قرآن نے کہا کہ ان کے اوپر میں ایسی پھٹکار ہے کہ اب اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. میں دوبارہ دہراتا ہوں، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. اب قرآن یہ کہہ رہے تو 1948 میں ٹھکانہ مل گیا. اب ظاہر ہے ہمارے اندر ایک بڑی عجیب سی کشمکش. قرآن کہتے ہیں کہ ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا، اور یہ ہمیشہ سے ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تھا. جب سے ان کو نکالا گیا مدینہ سے، اس کے بعد یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے. تو کیا ہوا؟ یہ 1948 میں کیسے مل گیا؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی کہ اس طرح کے ٹھکانے ان کو پہلے بھی کئی دفعہ مل چکے ہیں، اور جہاں یہ ملے ان کی زیادہ تباہی آئی ہے، وہاں پہ زیادہ تعداد میں مارے گئے ہیں. یہ بے شمار جگہوں پہ آئے ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا معاملہ. میرا اس میں کیا ہے، ایک اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میرا کہنا جس کو کہنا چاہیے کہ ایمان کیا سب کچھ میرا قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت آنا ہے، اگر آپ نہیں تو بعد میں آ جائے گا، لیکن یہ وقت بھی کوئی عام نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کی ہمت کی داد ہے القاسم بریگیڈ کی، کہ جنہوں نے جا کے پہلی دفعہ خبر بہت بڑی ہے کہ 1300 اسرائیلی مارے گئے. دوسری خبر یہ ہے کہ وہ جو پر پھیلا رہے تھے اور سارے ملکوں میں اپنی ایمبیسی کھول رہے تھے عرب اور مسلمان ممالک میں، اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. اور آگے دیکھیے چند ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ کہاں کروٹ لیتی ہے، کیسے جاتی ہے. اور انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ روح کو ڈالے گا، کیونکہ ہمارے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے نہیں. نہ میں امت مسلمہ یقین رکھتا ہوں. ان کے اتنے مفادات ہیں آج تک ٹکرائے ہوئے ہیں بڑی طاقتوں کے، اتنے ٹکرائے ہوئے ہیں کہ کوئی ملک یہ افورڈ نہیں کر سکے گا کہ ان مفادات کو یہاں ٹکرایا جائے. اور اگر امریکہ نے جیسے ہم نے بیری بیڑے بھیجے ہیں، چند دنوں بعد دیکھیں گے روس اور چین، پہلے روس آئے گا اور روس کے پردے میں چین آئے گا، کیونکہ جہاں روس جاتا ہے چین کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک ہی کھاتے میں 2 کھاتے کھل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گا. انہوں نے پورے مسلمانوں کا سر فخر بلند کر دیا ہے. پہلی دفعہ اس بے جگری سے دلیری سے اتنے اسرائیلیوں کو، اور جس میں فوجی جرنیل ان کا قتل عام کیا ہے. انشاءاللہ یہیں سے جو ہے ایک بڑی فتح کی نوید بھی ہے جو آنے والی، اور آغاز بھی ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی آمد ہے، اور اس کے اوپر علیحدہ تبصرے ہو رہے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں. میرا آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کا اگلا سربراہ کون، جنرل عاصم منیر یا نواز شریف صاحب. تو میری چھوٹی سی بیٹ جنرل عاصم منیر صاحب پہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جنوری فروری کے بعد وہ جو ہے باقاعدہ طور پہ شاید پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن جائیں یا سربراہ بن جائیں. اس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی امبیشنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ دل جمعی سے ان کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ انہوں نے اقتدار نواز شریف صاحب کو دینا ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت تحریک انصاف کے خاتمہ بالخیر کے بعد، جو کہ لگتا ہی ہے کہ ان کا بالکل وجود جو جتنا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو وجود بچ جائے گا الیکشن کے لیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مرہون محنت ہوگا. اور باقی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہی طبعی عمر پوری کر کے جا چکا ہوگا. اور عمران خان صاحب کا
کم از کم 2024 کے الیکشن میں، اور ہو سکتا ہے کہ 2029 کے الیکشن میں بھی کوئی رول نہیں ہے، لیکن 2024 کے الیکشن کے اوپر پھر سوال ہے کہ ہوں گے۔ ابھی تک تو یہی ہے کہ جی ہوں گے، لیکن جس طرح جو معاملات کو سلجھایا جا رہا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے، بہت ہی جان جوکھوں کام ہے، بہت محنت کا کام ہے، اور یہ سارا کام جو ہے ایک ہی بندے کے زور بازو پہ ہونا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ادارے کی طاقت ہے، وہ بھی استعمال میں لائے گا، اور جو ان کے وسائل ہیں بیرون ملک اندرون ملک، اکانومی کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، عمران خان صاحب سیاسی سین سے ہٹانے کے لیے بھی، یہ سارے جو ہیں انہوں نے کرنے ہیں۔ جب یہ سارے کر لیں گے تو میرا خیال ہے وہ جو نظام پھر وجود میں آئے گا وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ اب میں نے کر لیا، وہ بھی کہے ہے کہ میں نے سارے کام تو میں نے کیے ہیں، سارا گند میں نے صاف کیا، میں نواز شریف صاحب کو کیوں دے دوں؟ بہرحال اس لیے بھی دے دیں آپ نواز شریف صاحب کو کہ سیاستدان ہی چاہیے، اور آپ کو ان حالات میں یا انڈر دا سرکمسٹانس نواز شریف صاحب ایک بڑے قد کاٹ والے اور سائزیبل پولیٹیشین ہیں، تو آپ کو وہی چاہیے۔ لیکن عملاً جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کام میں نے کیا تو نواز شریف صاحب کو کیوں دوں، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو اس سے لیے جو ہیڈز کریٹ ہوں گے مختلف جگہوں پہ، جو چیزیں کریٹ ہوں گی، وہ سارے آپ کے ڈپینڈنٹ ہوں گے۔ ان حالات میں جو سیاست ہوگی یا جو معاملات ہوں گے، اس کے ان کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ کنٹینیو کریں، اور میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ حالات کا جبر ہوگا کہ شاید پھر حکمرانی جو ہے وہ مستقل طور پر، واضح طور پہ، ابھی بھی حکمرانی 100% جو ہے وہ جنرل عاصم منیب صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے، انہی کے فیصلے جو ہیں اس وقت جو ہے ان کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ ایک ایگزیکٹو کا کام دے رہی ہیں، مینیجرز کا کام دے رہی ہیں، ایک انتظامیہ کا کام دے رہی ہیں، سویلین معاملات میں اور بہت سی جگہوں پہ وہ جو پورا سیٹ اپ ہے بیوروکریسی کا، کہیں پہ فوجی بیوروکریسی آ جائے گی، کہیں پہ سویلین آ جائے گی، کہیں پہ پولیٹیکل آ جائے گی، یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن عملاً جو ہے حکم جو ہے ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، اور وہ ہے جنرل عاصم منیب صاحب۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد باقاعدہ اس کا ایک رسمی اعلان بھی ہو جائے گا کہ خواتین و حضرات، اب سے آگے پاکستان کے جو حکمران ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ جنرل عاصم منیب صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کا جبر، واقعات کی سنگینی ہی یہ مقام لائے گی، وما علینا الا البلاغ۔